اکیلا فرد ہے، ایک اکیلی میں بچی کو اٹھا لوں تو وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. کسی خاتون کو اٹھاؤں تو وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں بھی ہوگی، کہیں بچیاں اسٹوڈنٹ ہوں گی، کہیں ورکرز ہوں گی. تو ایک شخصیت کے کئی گوشے ہیں. پھر آپ کا ایک انفرادی تعلق ہے اللہ سے، ایک اجتماعی تعلق ہے. آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، مجالس میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں. تو جب انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی اپنی شخصیت کے ہر گوشے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے. اور یہ کون جوڑ پاتا ہے؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے. جب وہ اللہ سے اپنا تعلق اتنا اسٹرانگ کر لیتا ہے کہ وہ جس جہت سے اسے دیکھے، جس رنگ سے دیکھے، جس سمت سے دیکھے، وہ اللہ والا نظر آئے. وہ چاہے گھر کے اندر ہے، اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، یا جلوت میں لوگوں کے درمیان ہے. جب وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اگر ایمان کی خوشبو مل رہی ہے، اس اللہ کے ذکر کی خوشبو مل رہی ہے، دین کی خوشبو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو بہت حد تک اس رب سے جوڑ رکھا ہے. سبحان اللہ. اس رب سے جوڑ رکھا ہے. تو میں نے 4 اللہ کے نام لیے کہ اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ان 4 ناموں کا اس کو فیض یوں عطا ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنی شخصیت کو اس رب سے جوڑ لیا تو ربوبیت کا کمال اس کو نقطہ کمال تک لے جاتا ہے. وہ علم میں کمال تک جاتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں میں کمال تک جاتا ہے. وہ جو خفیہ صلاحیتیں اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے وہ نکھرتی ہی تب ہے جب اس کا رب سے تعلق بحال ہوتا ہے. ربوبیت اسے نقطہ کمال پر لے گئی، رحمانیت اسے استقامت دے گئی، رحیمیت اسے ابدی بقا دے گئی، اور مالکیت اسے مالا مال کر گئی. مالا مال کر گئی. یاد رکھیں، دین کا علم بڑی چیز، دین کا علم کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سب کو دین کا کچھ نہ کچھ فہم لینے کے لیے سٹرگل کرتے رہنا چاہیے. کسی کا میں نے قول پڑھا کہ جسے دین کا علم اور فہم عطا ہو گیا باقی دنیا میں بچا ہے. جسے دین عطا ہو گیا، گویا دین کا فہم ملا، اس نے عملی طور پر اسے اپنایا تو باقی دنیا میں کچھ بچا نہیں. تو جسے علم نہیں ملا اسے ملا کیا؟ جسے علم نہ ملا اسے ملا کیا؟ اور جسے علم مل گیا اس کے پاس دنیا میں اور کچھ بچا ہی نہیں. درود و سلام کی بارشیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بڑے خوبصورت اشعار یہ مجھے لگتے ہیں، میں جب بھی پڑھوں بارہا دفعہ آپ کے سامنے ترنم میں بھی پڑھے گئے ہیں. آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں. اونچی آواز آنی چاہیے. اگلا لفظ بولے نا آپ. کیا ہے؟ میرے گھر میں. میرے گھر میں شاعر کہتا ہے، میں کہتی ہوں میرے دل میں. تو آپ نے جواب دینا ہے میرے دل میں. ہے تیری عنایات کا ڈیرا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا. سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. جس روز قدم آئے گا تیرا. سبحان اللہ. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی. آتا نہیں بھولے سے اندھیرا، آتا نہیں بھولے سے اندھیرا. تو جو حضور کا نام مبارک اپنے دل پر اپنے باطن پر نقش کر لیتے ہیں وہاں اندھیرا نہیں رہتا، وہاں روشنیاں آ جاتی ہیں. آپ ظاہری بھی دیکھیں تو لائٹ کا پرابلم رہتا ہے، تو لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ جو باطن کی روشنی ہے، یہ جو دل کی روشنی ہے، یہ آتی ہی حضور کی محبت سے ہے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے حضور سے سچی محبت کر لی ان کا من روشن ہو گیا. میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
الذی یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نام مبارک آئے، نبی اور امی ہونا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبا خبر سے ہے کہ وہ جو خبر والا ہے، وہ جو خبر والا ہے، اللہ نے فرمایا وہ خبر والا ہے، وہ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ وہ جو خبر والا ہے وہ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ نبا خبر کو کہتے ہیں کہ بے شک وہ خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، لوح و قلم کا بتاتا ہے، جنت دوزخ کا بتاتا ہے، رب کا بتاتا ہے، وہ پتہ دیتا ہے، غیب کی باتوں کا وہ بے خبر نہیں ہے۔ جب آپ اسی بات پر غور کریں گے کہ وہ بے خبر نہیں ہے تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کے دکھ ہیں، آپ کی تکلیفیں ہیں، آپ کے مصائب ہیں، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ محبت سے یاد کرتے ہیں، کہیں دل کے اندر جھانک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، کبھی آپ کہتے ہیں میری جان و دل آپ پر قربان، تو یاد رکھیں وہ بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہر امتی سے آگاہ ہے، ہر امتی کے حال سے آگاہ ہے، ہر امتی کے اعمال سے آگاہ ہے، ہر امتی کے احوال سے آگاہ ہے، ہر امتی کے باطن سے آگاہ ہے، اس پر پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ ہے۔ وہ جن مصائب سے گزرتا ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا وہ نبی بھی ہیں اور امی بھی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ امی کا لفظ ویسے تو یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، انہیں پڑھانے والا رب ہے۔ وہ جو فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب ایسا پڑھائیں گے آپ کو کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ کو ایسا پڑھایا کہ آپ بھولے نہیں۔ کہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو علم دے دیا، اور وہ سارا علم جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اب ہے۔ وہ علامہ کا یہ بتاتا ہے کہ محبوب ہم نے دے دیا، غیب کے خزانوں سے عالم غیب اور شہادت کے تمام راز آپ کو دے دیے، وہ علامہ کا ہم نے سکھا دیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ لفظ امی سے ہے۔ کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو۔ کا لفظ ماں کے لیے بھی آتا ہے۔ ماں کے لیے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ بچوں کے لیے جڑ اور بنیاد ہوتی ہے۔ تو کا لفظ جب آتا ہے بنیاد کے لیے، جڑ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مبدأ کائنات ہے، حضور مصدر کائنات ہے۔ جب کچھ نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا، آدم بھی نہ تھے، نوح بھی نہ تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی نہ تھے، کوئی نہ تھا، فقط خدا تھا، فقط نور مصطفیٰ تھا۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کے فیض سے لوح و قلم کو بنایا، عرش و کرسی کو بنایا، کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند تاروں کو بنایا۔ واللہ حضور مبدأ کائنات ہے، حضور حسن کائنات ہے، حضور کائنات حسن ہے، حضور باعث تخلیق کون و مکان، حضور کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی۔ حضور اللہ کے مظہر ہیں۔ اس حسن مطلق کا حسن جب زمین پر آیا، اس حسن کی حسن مطلق ہم کسے کہتے ہیں؟ اس رب کو۔ اس رب کا حسن چمکا، اس کی ایک کرن چمکی، خلیلیت کا حسن چمکا تو نگاہ پڑی ابراہیم نظر آئے، خلیلیت کا حسن چمکا، ایک کرن آئی تو نظر آئے موسیٰ، روحیت کا نور چمکا تو نظر آئے عیسیٰ، حسن کا ایک رنگ چمکا تو نظر آئے یوسف، صفا کا ایک رنگ چمکا تو نظر آئے آدم۔ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلمت اللہ ہے۔ حضور محبوب خدا، مظہر خدا، وہ حسن منتشر ہوا تو نبی نظر آتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ نظر آتے ہیں۔ وہ حسن جب جمع ہوا تو نظر آئے محبوب خدا، اور اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ مظہر خدا ایک ہی ہے،
حسن منتشر ہوا تو انبیاء ہیں، حسن جمع ہوا تو حضور نظر آئے، سبحان اللہ، نظر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں امامت کو، اس کے لیے بھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ امامتیں جتنی ہیں ان سب کی اصل حضور ہے، وہ ابو بکر و عمر کی امامت ہے یا عثمان و علی کی امامت ہے، وہ علی مولا علی کی امامت ہے یا حسنین کرینین کی امامت ہے۔ یاد رکھیں قیامت تک جتنے بھی امام آئیں گے، امامتیں آئیں گی، وہ ساری کی ساری کرنیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو ام الکتب کہتے ہیں کہ قرآن میں ساری کتابوں کا مجموعہ موجود ہے۔ توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، ہدایات آئی، وہی آتی رہی انبیاء پر۔ یاد رکھیں قرآن ام الکتب ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اس لیے قرآن ام الکتب ہے۔ مکہ ام القریٰ ہے، وادیوں کی ماں ہے۔ سب سے پہلے جب زمین ابھری تو سب سے پہلے جو شہر سامنے آیا وہ کون سا تھا؟ مکہ پاک۔ مکہ پاک کو زمین کی ناف کہتے ہیں، جیسے بدن کی ناف سینٹر کا حصہ ہوتا ہے، بعینہ ہی پوری زمین کی ناف مکہ پاک کو کہتے ہیں۔ وہ مکہ پاک سب سے پہلے ابھر کر سات طرف پانی تھا، جو پہلا خطہ سامنے آیا وہ تھا جسے اللہ نے چنا تھا اپنے محبوب کے لیے، وہ ام القریٰ کہلایا کہ اس سے سارے شہر بنے، وہ سب سے پہلے سامنے آیا۔ اب آپ اس سے غور کریں تو حضور کو امی کہا اللہ نے، اور پھر سورہ جمعہ میں فرمایا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہ آئے معلم کائنات بن کر، انہوں نے ایمان عطا کیا۔ یاد رکھیں مسلمان ہونے کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ مسلمان ہونے کا انحصار کس بات پر ہے؟ ایمان پر ہے، اور ایمان کا انحصار نسبت مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے جڑے تو ایمان ملا، حضور سے کٹ گئے تو ایمان کی لائن کٹ گئی۔ تو حضور سے جڑے رہنے میں کمال ہے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ رہتی ہے، جس دل میں حضور کا عشق رہتا ہے، وہ بندہ عام نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ اور میرا تو دل چاہتا ہے آپ جتنے آئے ہیں سارے خاص ہو جائیں، کوئی عام نہ رہے۔ ایک